اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال بل يكفرن العشير الحديث او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، نجلس بنا نؤمن، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے، ہم کچھ ایمان و یقین کی بات کریں گے، اپنا ایمان تازہ کریں گے، اپنا ایمان مضبوط کریں گے. دوستوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی ایمان تازہ کرتے رہنا چاہیے اور واقعی ایمان سیکھتے رہنا چاہیے. ایمان میں ہمارے بہت کمی ہے. کیا کمی ہے؟ بس اس موضوع کو میں لے کر چلوں گا تو بات اسی میں رہ جاوے گی. میں 2-3 جملوں میں اس بات کو اشاروں میں سمجھاؤں اور امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے انشاءاللہ میری انہی باتوں سے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. سمجھے بات؟ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. کمی ہے. اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے. کمی ہے. قرآن کو اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے. تو قرآن پر ایمان میں کمی ہے. اللہ کے رسول پر ایمان میں کمی ہے. اللہ پر ایمان میں کمی ہے. تو ایمان سیکھتے رہنا ہے اور ایمان کا تذکرہ کر کے ایمان کو تازہ کرتے رہنا ہے. جیسا کہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہی فرما رہے ہیں.
دوستو اسی طرح کی انشاءاللہ العزیز باتیں ہوں گی، آپ غور سے سنتے رہیں، توجہ سے سنتے رہیں، آخر تک بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز کوشش تو یہی ہوگی کہ 1 گھنٹے میں سبھی کچھ ہو جاوے، کچھ 5 7 10 منٹ اگر زیادہ لگ جائیں تو دیکھو وہ بات ادھوری نہیں چھوڑی جاتی۔ ہاں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، کھلی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی کی ٹھنڈی فضا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر کیا پریشانی ہے؟ ہاں کھل کر بیٹھو، آرام سے بیٹھو جیسے آپ سے بیٹھا جاوے، اور دھیان سے سنو، توجہ سے سنو۔ دوستو یوں تو میں نے ایک آیت شریفہ بھی پڑھی ہے، لیکن اس آیت شریفہ کی تفسیر بھی ہو جاوے گی اور دوسری باتیں بھی معلوم ہو جاویں گی۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حتیم میں سویا ہوا تھا۔ حتیم بیت اللہ کا ایک حصہ ہے کھلا ہوا، تو میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی تھے۔ میں واقعے کو مختصر کروں گا، لمبا نہیں کروں گا، چونکہ جو اور بات کہنی ہے پھر وہ رہ جائیں گی۔ انہوں نے مجھے جگایا، مجھے بیدار کیا، اور مجھے جگانے کے بعد، بیدار کرنے کے بعد میرا سینہ چاک کیا، یہ حصہ چیر دیا، اور سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا اور اس کو زمزم سے دھو کر اور میرے سینے کو علم سے، حکمت اور دانائی سے بھر کر پھر دل وہیں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد جنت کی ایک سواری جس کو براق کہا جاتا ہے لایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ اس پر بیٹھیے۔ میں اس پر بیٹھا اور اس نے چلنا شروع کیا۔ اس کی رفتار اتنی تھی، اگرچہ وہ ایک گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا، اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی نا، وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ یعنی جتنی دور تک وہ دیکھتا تھا، جتنی دور تک اس کی نگاہ جاتی تھی، اتنی دور تک اس کا قدم پڑتا تھا۔ اور اسی طریقے سے ہم مسجد حرام سے چل کر مسجد اقصیٰ، آج تو اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اس زمانے میں اس کو حرم قدسی کہا جاتا تھا، یعنی یروشلم اور بیت المقدس پہنچے، جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا، ان کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا، کعبہ، اور ایک دوسرے بیٹے جو تھے حضرت اسحاق، ان کے ایک بیٹے تھے حضرت یعقوب جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کی اولاد میں جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور تمام انبیاء کرام وہاں جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تصاویر میں تو دیکھا ہی ہوگا، ایک گنبد ہے، گنبد جو نیلا سا بھی ہے اور سنہرا سا بھی ہے، جو دکھائی دیتا ہے آپ کو،
دراصل وہ ایک پتھر تھا، ایک چٹان تھی جس کو صخرہ کہا جاتا تھا۔ صخرہ کے معنی چٹانی کے، اس میں ایک سوراخ تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی سواری اس سوراخ میں باندھ دیا کرتے تھے، اس پتھر سے باندھ دیا کرتے تھے، اس سوراخ میں باندھ دیا کرتے تھے۔ حضرت جبریل نے بھی میری سواری اسی سوراخ سے باندھ دی، اور پھر ہم مسجد میں اندر گئے تو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سب کو نماز پڑھاؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام تھے۔ اسی واسطے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، بات آگے بھی ہوگی، یہیں میں مختصر سے ترجمہ کر دوں، مختصر سے سادے سے الفاظ میں۔ اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گیا۔ آگے ہے تاکہ وہ اس کو اپنی نشانیاں دکھاوے، تاکہ وہ اس کو اپنی دلیلیں دکھاوے، تاکہ وہ اس کو عجیب اور غریب چیزیں دکھلاوے۔ کیا کیا نشانیاں دیکھی، کیا کیا عجیب و غریب چیز دیکھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً بیان فرمائی۔ اس کے بعد آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے آسمانوں کی طرف لے کر چڑھا گیا، مجھے آسمانوں کی طرف لے کر چلے، یعنی فرشتے جبریل، اور پہلے آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ جبریل نے کہا میں ہوں جبریل۔ انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر سے آواز آئی کہ ان کو بلایا گیا ہے یا خود آئے ہیں؟ حضرت جبریل نے جواب دیا کہ ان کو بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد فرشتے نے وہ دروازہ کھول دیا۔ حضرت جبریل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے فرشتے جو ہمراہ تھے وہ پہلے آسمان میں داخل ہوئے۔ دوستو، یوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، کچھ ضروری باتیں توجہ کے ساتھ سنیے۔ یوں تو آپ توجہ سے سن ہی رہے ہیں، لیکن میری عادت ہے اور کلام کی ضرورت ہے، بعض موقعوں پر متوجہ کر دینا چاہیے۔ آپ نے یہ غور فرمایا کہ دروازہ بند کیوں ملا، اور یہ 3 سوال کرنے کے بعد پھر فرشتے نے دروازہ کیوں کھولا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مہمان کا اکرام اور مہمان کا اعزاز تو اس میں ہے کہ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہو اور استقبال کے واسطے سینکڑوں ہزاروں آدمی کھڑے ہوئے، اس کو سمجھتے ہیں ہم مہمان کا اکرام اور اعزاز۔ لیکن دیکھو، اکرام اور اعزاز طرح طرح سے ہوتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے اور زمین بنائی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں بہت سارے دروازے بنائے۔ ایک دروازہ ایسا بنایا کہ جس سے صرف نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اس واسطے فرشتے کو حکم تھا
کہ یہ سوال کرنے کے بعد اور ان کا جواب لینے کے بعد پھر دروازہ کھولا جائے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان میں تشریف لے گئے، پہلے آسمان پر گئے، تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس کے بعد دوسرے آسمان کی طرف گئے۔ دوسرے آسمان پر پہنچنے کے بعد پھر اسی طریقے سے ہوا کہ ایک دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے، کھٹکھٹایا گیا دروازہ، تو اندر سے وہی سوال ہوا، کون؟ جبریل۔ تمہارے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بلایا گیا ہے یا خود آئے ہیں؟ کہ ان کو بلایا گیا ہے۔ تو دروازہ کھول دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دروازے، دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، آپ ان کو سلام کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، ادھر سے جواب ملا۔ اس کے بعد یہی تیسرے آسمان پر ہوا اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام ہوا، جواب ہوا۔ پھر یہی کچھ سب چوتھے آسمان میں ہوا اور وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام ہوا، جواب ہوا۔ یہی پھر کچھ پانچویں آسمان پر ہوا اور وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام اور جواب ہوا۔ پھر یہی کچھ چھٹے آسمان میں ہوا۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی، سلام ہوا، جواب ہوا۔ پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں بھی یہی ہوا۔ جب اندر تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلام ہوا اور جواب ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر گئے، ساتویں آسمان سے بھی اوپر گئے اور اب کی منزل تھی سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا، وہاں پر پہنچنے کے بعد حضرت جبریل نے کہا کہ بس میں تو یہیں تک آ سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں جا سکتا، اب آپ اس کے بعد آگے تنہا جائیے۔ دیکھو دوستو، آپ میں سے بہت سارے ماشاءاللہ علماء بھی ہیں، فارسی پڑھے ہوئے ہیں، بوستہ انہوں نے پڑھی ہے، ان کو یاد آ گیا ہوگا۔ ہاں، جب جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آگے آپ تنہا جائیے، میں آگے نہیں جا سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، چندر دوستی مخلصم یافتی، عنانم زی صحبت چرا تافتی۔ اے جبریل، ہماری تمہاری دوستی تو بڑی پرانی ہے، جب تو نے ہم کو ایک مخلص دوست پایا ہے تو آج میرے ساتھ دینے سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ جی، تو حضرت جبریل نے عرض کیا، گر بر سر منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسو صد پرم۔
اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ اے محمد، بس آپ ہی کا مقام ہے، اس سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چلے اور اللہ کے حضور حاضر ہوئے، اور راز و نیاز کی باتیں ہوئی جو ہوئی، اور اسی ملاقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم و حکمت عطا کیا جو عطا کیا، اور اس ملاقات میں اللہ رب العزت نے 5 نمازیں عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یوں تو 50 عطا فرمائی تھی، پھر وہ 5 رہ گئی تھی، لیکن میں چونکہ قصہ مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہا 5 نمازیں عطا فرمائی۔ میرے دوستو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 آسمانوں کی سیر کی اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور اللہ کے حضور پہنچے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم بھی دیکھی، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بہت ساری عجیب عجیب باتیں دیکھی۔ اس میں سے میں کچھ باتیں، چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں سے ایک وہ بات دیکھی جو اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی ابھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے جہنم دیکھی، تو دیکھتا کیا ہوں کہ اس میں عورتیں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جہنم میں جانے کا سبب بھی بیان فرمایا، اور سبب یہ بیان فرمایا کہ یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، اور اس ناشکری کی بنا پر یہ جہنم میں کثرت سے جائیں گے۔ یہ فرمایا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر میں یا اس کے علاوہ دوسرے سفر میں، ہاں، آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے ذہین بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور یوٹیوب اور نیٹ پر بھی رہتے ہیں آج کل وہ، اور غلط سلط معلومات جمع رکھے ہیں اپنے دلوں میں، اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں غلط سلط معلومات لیے ہوئے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ یوٹیوب پر اور نیٹ پر کہنے والا کون ہے، اور یہ کس پائے کا عالم ہے، معتبر بھی ہے کہ نہیں بھی ہے، لیکن ان کی بات سنی ہوئی 100% صحیح مانتے ہیں، اور ہم لوگوں کی سنی ہوئی بات مانتے نہیں، ہم سے الجھتے رہتے ہیں ان کی باتیں سن کر۔ جی، ان کی باتیں سن کر انجینئروں کی بات مانتے ہیں، ڈاکٹروں کی بات مانتے ہیں، بھائی صاحب کی بات مانتے ہیں۔ بھائی ڈاکٹر کی بات تو ڈاکٹری لائن میں مانی جاوے گی، علم دین میں تو علم دین کے ماہر لوگوں کی بات مانی جاوے گی، سنی جاوے گی۔ انجینئروں کی بات تو انجینئرنگ میں مانی جائے گی، علم دین میں تو علماء کی بات مانی جاوے گی، دین کے ماہر لوگوں کی بات مانی جاوے گی۔ یہ تو میں بھی کچھ دیکھ رہا تھا، مجھے بھی ملی یہ بات، اور یوں تو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، ان مدارس کی دین ہے، اور ہمارے اکابر علماء کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک ایک بات بتائی ہوئی ہے، کوئی تفصیل سے بتائی ہوئی ہے اور کوئی اختصار کے ساتھ بتائی ہوئی ہے، اور وہ یہ سب بات میں نے یوں کہی کہ کچھ لوگ جو عقل کے پجاری ہیں،
اور عقل کے پجاری ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ایمان سے، دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین اسلام سے حسد رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے ہیں، مسلمانوں سے حسد رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خوبی پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کی ہر خوبی پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج ہوئی تھی، معراج یہ جسمانی معراج نہیں تھی، یعنی جسم کے ساتھ آپ نہیں گئے تھے آسمانوں پر، اور اس جسم کے ساتھ آسمانوں کی سیر انہوں نے نہیں کی تھی، اس جسم کے ساتھ وہ اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایک خواب کی بات ہے۔ یہ میرے دوستو غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معراج ہوئی ہے، وہ اس جسم و جسامت کے ساتھ، وہ بیت اللہ سے چلے، کعبہ سے چلے، بیت المقدس تک پہنچے اس جسم و جسامت کے ساتھ، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف چڑھے، اور اس کا حدیث متواتر میں ذکر ہے، متواتر حدیثوں میں ذکر ہے، اور متواتر حدیث ان کو کہتے ہیں جن کو کسی صورت میں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس واسطے کسی یوٹیوبر کی بات میں مت آنا، کسی انجینئر کی بات میں نہ آنا، کسی ڈاکٹر کی بات میں نہ آنا، اور نیٹ پر کچھ بھی دیکھو اس چکر میں نہ آنا۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پورے جسم و جسامت کے ساتھ ہوئی تھی، بلکہ ماہر علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پورے جسم و جسامت کے ساتھ ہوئی ہے، اور پھر بار بار، ایک بار نہیں 5 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بالا کی سیر اور دوسرے عالموں کی سیر، یہ تو دنیا ہے، اور دوسرے عالم جو ہیں جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، عالم آخرت کہتے ہیں، اس کو سجین بھی کہتے ہیں، علیین بھی کہتے ہیں، بہت کچھ ان کے نام ہیں، وہاں کی سیر بار بار کرائی ہے، بار بار کرائی ہے، اور 5 مرتبہ تو حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ دیکھو، بات تو میری دوسری کی ہی تھی کہنے کی، لیکن جب یہ بات چلی گئی، شروع ہو ہی گئی، بس ایک بات کہہ کر میں اس کو پھر اپنی بات پر آ جاؤں گا۔ اس سے انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کے دلوں کو اطمینان ہوگا جو یوٹیوبروں پر اعتماد رکھتے ہیں اور انہی کی سنتے ہیں اور انہی کی پڑھتے ہیں۔ اور میں مشورہ دوں گا، کتابیں پڑھو، معتبر علماء کی کتابیں پڑھو، معتبر علماء کی مجلسوں میں جا کر ان کی باتیں سنو، اور نیٹ اور یوٹیوب کو بند کر دو۔ وہاں کوئی بات سچ نہیں آتی، صحیح نہیں آتی، اور اگر سچ آتا بھی ہے وہاں پر تو سچے لوگ ہی اس کو تلاش کر سکتے ہیں، ماہر لوگ ہی اس کو تلاش کر سکتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ خیر، میرے دل میں بات آئی گئی تو میں آپ کو ایک دلیل سنائے دیتا ہوں، بس اس کی بڑی مختصر سی دلیل، اور وہ بھی ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی ہوگی دلیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہوئی تھی، یہ مکی زندگی میں ہوئی تھی، مکے کی زندگی میں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس سے سب کچھ دیکھ کر واپس آ گئے تو دیکھو، ان کو تو یہ حکم تھا کہ جو بھی اللہ نے آپ کو بتایا ہے، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ آپ امت تک پہنچا دیجئے۔ وہ اس کا خیال نہیں فرماتے تھے کہ لوگ مجھے جھٹلاویں گے یا میری بات کو سچ مانیں گے، وہ اس بات کا خیال نہیں فرماتے تھے، وہ تو جو بات ہوتی تھی پہنچاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا تو مکے میں تو چرچا ہو گیا،
اب مکے میں ہر طرف بات ہو رہی تھی تو معراج کی ہو رہی تھی، ہر نکڑ پر بات ہو رہی تو معراج کی ہو رہی تھی، ہر بیٹھک میں ہر مجلس میں بات ہو رہی تھی تو معراج کی ہو رہی تھی۔ آج تو اتنا بڑا جھوٹ بول دیا، آج تو اتنا بڑا سفید جھوٹ بول دیا کہ اس کو تو کوئی مان ہی نہیں سکتا۔ ہر نکڑ پر بات یہ ہو رہی تھی۔ بھلا راتوں رات کوئی مکے سے چل کر بیت المقدس تک پہنچ جاوے، یہ کیسے ممکن، اور آپ واپس بھی آ جاوے، کیسے ممکن ہے؟ وہ تو 3 مہینے کا راستہ ہے۔ بھلا آج تک کوئی آسمانوں پر گیا ہے؟ اور ایک آدھ پر نہیں، 7 آسمان پر گھوم کے آیا ہے اور راتوں رات واپس بھی آ لیا۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا، اور اس سے سفید جھوٹ اور کیا ہوگا؟ تو ہر گلی میں چرچا تھا تو اس کا چرچا تھا، ہر نکڑ پر چرچا تھا تو اس کا تھا، ہر مجلس محفل میں چرچا تھا تو اس کا تھا۔ یہ اپنے اپنے اعتبار سے بات ہو رہی تھی۔ اس روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں موجود نہیں تھے، بلکہ دن چڑھے کہیں سے تشریف لائے۔ جب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ان لوگوں نے، تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی عزت تھی مکہ مکرمہ میں، بڑا اکرام تھا ان کا، اسلام سے پہلے بھی، اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی۔ تو انہوں نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل اور ان کی سمجھداری اور ان کی انصاف پرستی، عدل و انصاف کی بات کہنا جو ان کو معلوم تھی، جن کو وہ جانتے پہچانتے تھے، تو اس یقین پر یہ کہا کہ آج تو محمد کے اس جھوٹ کو ابوبکر بھی نہیں ماننے کا۔ اور ابوبکر سے کہا، دیکھا تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا کہہ رہا ہے بتاؤ؟ کہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس تک گھوم آیا، اور میں راتوں رات 7 آسمان پر گھوم آیا اور اللہ سے مل آیا، یوں کہہ رہا۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو سچ ہے، چونکہ ہم تو ہر روز دیکھتے ہیں کہ جبریل 7ویں آسمان پہ سے بار بار دن میں کئی بار تشریف لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے تو کون سے تعجب کی بات ہوئی؟ میرے دوست، یقین ہو تو ایسا ہو، یقین ہو تو ایسا ہو۔ غرض میں آپ کو یہ بات اس لیے سنا رہا تھا کہ کسی بے وقوف سے بے وقوف کے سامنے بھی یوں کہے کوئی کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں چاند پر گیا اور چاند پر ٹہل کر آیا، میں سورج پر گیا اور سورج کو دیکھ کر آیا، اور میں آسمانوں میں گیا اور آسمان دیکھ کر آیا، اور میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم دیکھی، تو کوئی یوں کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا، کوئی یوں کہے گا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ خواب میں تو آدمی چاند سے بھی اوپر جا سکتا ہے اور 7ویں آسمان پر بھی جا سکتا ہے۔ تو اگر خواب کی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ جھٹلاتا، اس بات کو ہر آدمی مان لیتا۔ یہ بات جسم و جسامت کی تھی، اس واسطے ان کو تعجب تھا، اس واسطے آپ کو جھٹلایا جا رہا تھا کہ ممکن نہیں ہے جسم و جسامت کے ساتھ بیت المقدس میں جانا۔ یوں تو روزانہ ہمارے پاس فون آتے ہیں، اجی میں رات بیت اللہ میں گیا، نماز پڑھ کے آیا وہاں سے، میں رات روزے اقدس پر گیا، خواب میں روزے اقدس پر گیا اور میں نے وہاں جا کر درود شریف پڑھا۔ یہ روز خواب آتا ہے۔ یہ تو اگر خواب کی بات ہوتی تو کوئی نہ جھٹلاتا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم و جسامت کے ساتھ 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل کر آئے اور جنت دیکھ کر آئے اور جہنم دیکھ کر آئے۔ اور اسی سلسلے میں عرض کیا میں نے کہ ایک بار تو جسم و جسامت کے ساتھ تشریف لے گئے اور 5 مرتبہ خواب میں یہ روحانی طور پر آپ نے اس دوسرے عالم کی سیر کی ہے۔ میں آپ کو محض قصہ نہیں سنا رہا، آپ دھیان سے سنتے رہیے گا۔ ایک تو وہ میں نے جہنم دیکھا اور جہنم میں دیکھا کہ عورتیں زیادہ ہیں،
اس کے علاوہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پاس ایک ہانڈی ہے جس میں سڑا ہوا گوشت ہے، اور ایک دوسری ہانڈی ہے جس میں بہترین بھنا ہوا گوشت ہے۔ تو وہ لوگ اس بھنے ہوئے اور اچھے عمدہ گوشت میں سے تو نہیں کھا رہے ہیں، اور دوسری ہانڈی میں جو سڑا ہوا گوشت ہے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیسے انسان ہیں؟ سڑا ہوا گوشت تو کھا رہے ہیں اور بھنا ہوا گوشت، عمدہ گوشت نہیں کھا رہے ہیں۔ تو مجھے جبریل نے بتایا کہ یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں، جن کے پاس پاکیزہ بیویاں تھیں، لیکن وہ ان پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر آوارہ لڑکیوں کے ساتھ گھومتے تھے، آوارہ عورتوں سے تعلق رکھتے تھے۔ آج ان کی سزا، اور اب ان کی سزا یہ ہے، اور آخرت میں ان کی سزا یہ ہے، اور دنیا میں بھی گویا کہ ان کی یہی سزا ہے۔ دنیا میں یہ سزا نظر نہیں آ رہے گی، آخرت میں جا کر یہ سزا نظر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ضروری نہیں کہ سب باتیں اسی معراج میں ہوئی ہوں، دیکھی ہوں، بلکہ دوسروں موقع کی بھی ہو سکتی ہے، اس معراج کی بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے کتابوں میں اسی معراج کا لکھا ہے یہ قصہ سب۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ننگے ہیں، اور ان کی شرم گاہوں پر چیتھڑے بندھے ہوئے ہیں۔ چیتھڑا تو جانتے ہو آپ؟ ہاں، چھوٹا سا پھٹا پرانا کپڑا اسے چیتھڑا کہیں۔ چیتھڑے بندھے ہوئے ہیں، ننگے ہیں اور چیتھڑے بندھے ہوئے ہیں ان کے شرم گاہوں پر، اور وہ بھوکے اونٹوں کی طرح کانٹے دار درخت چر رہے ہیں، کانٹے دار درخت کھا رہے ہیں، بدبودار کڑوے درخت کھا رہے ہیں، بدبودار کڑوا گھاس چر رہے ہیں، اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھئے گا ان کی کیا حالت بنی ہوئی ہے۔ تو ان کی حالت سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ دنیا میں بھی قریب قریب ان کی یہی حالت ہوتی تھی، نہ ان کو نظر آتی تھی، نہ ان کو محسوس ہوتی تھی، نہ دوسروں کو نظر آتی تھی، نہ دوسروں کو محسوس ہوتی تھی۔ ہاں، محسوس کرنے والے سب کچھ دنیا میں بھی محسوس کرتے تھے، اور اب یہ چیز یہاں آ کر سب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ میں زکوٰۃ کے فضائل نہیں بیان کر رہا ہوں، میں کچھ اور بیان کر رہا ہوں۔ اس واسطے اس بات کو میں یہیں چھوڑتا ہوں، بس اشارہ کرتا ہوں۔ یہ دولت کام نہیں آئے گی، چھوڑ کر چلے جاؤ گے کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ یہ دولت عذاب کا سبب بنے گی۔ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کا جسم و جسامت تو اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن ان کے پیٹ بڑے گھر جیسے ہیں۔ ان کا جسم و جسامت تو اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن ان کے پیٹ جو ہے نا وہ ایسے ہیں جیسے کہ مکان، گھر۔ سوچو ذرا، تصور کرو، سوچو۔ اور اس پیٹ میں سانپ بھرے ہوئے ہیں، اور
صورتحال یہ ہے کہ باہر سے دیکھنے ہی سے وہ سانپ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل سے، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ ایک مقام پر دیکھا کہ ایک تنور جیسی جگہ ہے، یعنی تنور جیسی چھوٹی جگہ نہیں بلکہ جیسے کہ تنور نیچے سے چوڑا ہوتا ہے اور پھر آہستہ 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 اوپر آ کر تنگ ہو جاتا ہے، چھوٹا رہ جاتا ہے اس کا منہ۔ ایک تنور کی شکل کی ایک جگہ ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور اس میں ننگے مرد اور ننگے عورتیں ہیں، اور جو وہ اس آگ میں جل رہے ہیں۔ جب اس میں ابال آتا ہے تو وہ اس کے کناروں تک آ جاتے ہیں، جیسے کہ ابل جائیں گے، نکل جائیں گے، پھر وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ابال آتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ وہ کناروں سے نکل جائیں گے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں۔ یہ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلوں کا، یعنی آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ان سب کا علم بھی آپ کو عطا فرمایا، اور قیامت تک آنے والا علم ان کو عطا فرمایا۔ اوتیت علم الاولین والآخرین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بار نہیں بار بار اس آپ کو دنیا کے علاوہ اور جو دوسرے عالم ہیں جس کو ہم عالم بالا کہتے ہیں، عالم برزخ کہتے ہیں، عالم آخرت کہتے ہیں، سجین کہتے ہیں، علیین کہتے ہیں، وہاں کی سیر کرائیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ کیا کیا نشانیاں دیکھی؟ یہ تو سچ اور صحیح میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، لیکن اس وقت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بار نہیں دیکھا، بار بار دیکھا۔ سنا؟ یہی سنانا ہے مجھے، واقعہ نہیں سنانا تھا مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل جو ہم کرتے ہیں، ہمارے کرتوت جو ہے، ہمارے جو عمل ہیں، ہماری جو عادتیں ہیں، ہمارے جو اخلاق ہیں، جی ان کا انجام اور نتیجہ، ان کا پھل ایک بار نہیں دیکھا بلکہ بار بار دیکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عالم بالا کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی، جہنم کی سیر کرائی۔ اس واسطے اب آ جائیے اور دھیان سے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کا جو نتیجہ بتایا ہے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر بتایا۔ جس عمل کا جو نتیجہ بتایا، جو انجام بتایا، وہ اللہ رب العزت کے بتانے سے بتایا۔ اس واسطے اعمال کے جو نتائج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اعمال کے جو پھل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ بالکل آنکھوں دیکھے ہیں، بالکل یقینی ہیں، ان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ جس عمل کا جو نتیجہ آپ نے بتا دیا وہی ہوگا، وہی سامنے آئے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی
جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ غفلت میں زندگی نہیں گزرنی چاہیے، شیطان کی بات میں نہیں آنا چاہیے، نفس کی بات میں نہیں آنا چاہیے۔ جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں شیطان، یعنی دین اور دین اسلام کے دشمن، ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پورا یقین کرنا چاہیے۔ اور جیسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننی چاہیے اور ہر بات ماننی چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بات تو میں نے بتا دی ہے، بالکل صاف صاف بتائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ پوری بات سمجھ گئے ہیں، لیکن میں پھر دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم کس کے چکر میں آ گئے؟ بالی ووڈ کے پیچھے لگ گئے، ہالی ووڈ کے پیچھے لگ گئے، میڈیا والوں کے پیچھے لگ گئے، دین اور دنیا کے دین اسلام کے دشمنوں کے پیچھے لگ گئے۔ وہ ہمیں کیا بات بتائیں گے جب وہ خود راہ پر نہیں ہے؟ ہمیں کیا دکھائیں گے؟ وہ کون سا سیدھا راستہ دکھائیں گے؟ کیوں لگ گئے ان کے پیچھے؟ نفس کی بات اپنی جگہ، شیطان کی بات اپنی جگہ، لیکن جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اور جن کے پیچھے ہم لگ گئے ہیں، اور ہم نے ان کی ہر بات کو صحیح مان لیا ہے، ہم نے ان کی ہر بات کو اچھی نگاہ سے دیکھا ہے اور اچھی نگاہ سے دیکھ کر اسی طرح کرتے ہیں۔ میں ان کی بتا رہا ہوں آپ کو بات۔ جی بات لمبی ہو جاوے گی، بس اسی آخری آیت کو ہی پڑھ دوں۔ جی فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، طور پہاڑ پر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے آمنے سامنے بات کی، خود بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کے واسطے کے بغیر خود بات کی۔ آمنے سامنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی۔ اور کیا فرمایا؟ انی انا ربک فاخلع علیک، اے موسیٰ میں تیرا رب بول رہا ہوں، اپنے جوتے اتار دو۔ پورا قصہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ حکم دیے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے۔ وہ نہیں بتا رہا ہوں میں، چونکہ جتنا وقت میں نے لیا تھا اپنے اعتبار سے وہ ہو گیا پورا، اب میں اس کو مختصر کروں گا۔ ہاں 9:30 بج گئے، 9:30 کا وقت اب ختم کروں گا اس کو۔ بہت سارے کچھ حکم دیے، اور پھر کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اس بات کو یاد رکھ، جو لوگ ہم پر ایمان نہیں رکھتے اور ہماری باتوں کا یقین نہیں رکھتے، وہ تجھ کو ان باتوں پر عمل کرنے سے نہ روک دے۔ سنے میری بات؟ سمجھ میں آئی میری بات؟ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا، میں نے تمہیں جو حکم دیے ہیں ان پر عمل کرنے سے آپ کو وہ لوگ نہ روک دیں جو ان پر ایمان نہیں لاتے، ان کا یقین نہیں رکھتے۔ کافر لوگ تم پر غالب نہ آ جائیں، ان احکام کا انکار کرنے والے، ان احکام کو نہ ماننے والے تم پر غالب نہ آ جائیں کہ نہ خود عمل کرے اور تمہیں بھی روک دیں۔ ایسا نہ ہو، تمہیں حوصلے سے کام لینا ہے۔ اس کے لیے اگر تمہیں کوئی قربانی دینی پڑے تو قربانی دینی ہے۔
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. دونوں کا جوڑ سمجھیے. قصے کہانی سننے چھوڑ دیجئے, علمی بات دھیان سے سنیے. جو اللہ کے ان احکام کو نہیں مانتا, ان پر عمل نہیں کرتا, واتبع هواه, اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے, جو اس کے من میں آتا ہے وہ کرتا ہے, جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے. واتبع هواه کا ترجمہ کر رہا ہوں, علماء حضرات سمجھ لیں. جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے. اگر ان لوگوں نے آپ کو روک دیا تو ہلاک ہو جاوے گا. اے موسیٰ تو برباد ہو جاوے گا. سنا آپ نے؟ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی تھی ہمارے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی. کیوں نازل کی؟ ہم بھی اس سے سبق لیں, ہم بھی اس کو سمجھیں. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی, اس سے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. اے نبی, اللہ سے ڈر, اللہ کی نافرمانی سے بچ, اور منافقوں کے پیچھے مت چل, اور کافروں کے پیچھے مت چل. کافروں کا اتباع مت کر, منافقین کا اتباع مت کر. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا علم والا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکمت و دانائی والا ہے. دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو یہ امکان تھا ہی نہیں, یہ احتمال تھا ہی نہیں کہ آپ منافقوں کی بات مان لیں گے. وہاں تو یہ احتمال تھا ہی نہیں کہ آپ کافروں کی بات مان لیں گے, ان کے رسم و رواج پر چل پڑیں گے, ان کے طور و طریق پر چل پڑیں گے. وہاں تو امکان تھا ہی نہیں. وہ تو سنانا ہمیں مقصود ہے کہ دیکھو, یہ اتنا تاکیدی حکم ہے, اتنا تاکیدی حکم ہے کہ جہاں یہ امکان بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں گے, ہم ان کو بھی کہہ رہے ہیں اور تم بھی سن لو کہ تم سے تو ایسی غلطی ہو سکتی ہے. تو کس کے پیچھے چل رہے ہیں, کن کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم نے اپنا پہناوا کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے نبیوں والی شکل و صورت کیوں چھوڑ دی؟ ہم نے نبیوں والی عادتیں کیوں چھوڑ دی؟ ہم نے نبیوں والے اعمال کیوں چھوڑ دیے؟ سوچنے کی بات ہے میرے دوستو, سوچنے کی بات ہے. جی ہاں, تو اس بات کو سمجھو. بزرگوں اور دوستوں, بات پوری کرنے کے واسطے جی بس ایک بات کہوں گا, پھر انشاءاللہ بالکل ختم ہی کر دوں گا, ختم کرنے کی طرف چل دیا ہوں. آج میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں. جی کیا؟ اللہ مجھے بھی معاف کرے, صرف زبان سے کہہ رہا ہوں, دل سے نہیں. اور سننے والوں کو بھی اللہ معاف کرے, اور جن کے دل میں اس طرح کی کوئی بات ہے اللہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. اجی مولوی لوگ تو بڑی بڑی باتیں کریں بیٹھ کے ممبر پہ, جیسا وہ بتائیں ایسا کہیں ہم دیکھتے تو ہے نہیں, ایسا ہوتا تو ہے نہیں. یوں کہتا ہے.
ہاں، یہ شیطانی بات ہے جو اس نے ہمارے دل میں ڈال دی ہے۔ اگر یہ بات صرف ہمارے دل کے اندر رہے، ہم اس پر یقین نہ کریں تو کوئی مواخذہ نہیں، لیکن اگر ہم اس پر یقین کر لیں تو پکڑ ہوگی، اور اگر زبان سے بھی کہہ دیں تو بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ میرے دوستو، میں پہلے تو آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور پھر اپنی بات کہوں گا آپ کے سامنے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے بھائی کو دست لگ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اس کو شہد پلاؤ۔ انہوں نے جا کر شہد پلایا تو دیکھو ان کا بھی یقین یہی تھا، اور ہم بھی دل میں یہی سوچے بیٹھے ہیں کہ ادھر شہد پلاویں گے ادھر دست بند ہو جاویں گے۔ ہاں، تو شہد پلایا، دست بند یا کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو گئے۔ جب دیکھا کہ دست زیادہ ہو گئے تو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورتحال بتائی کہ اللہ کے رسول، وہاں تو دست بند ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو گئے۔ آپ نے دوسری مرتبہ پھر یہی فرمایا، جاؤ شہد پلاؤ۔ تو انہوں نے جا کر شہد پلایا۔ اب بھی یہی امید تھی کہ شہد پیتے ہی دست بند ہو جاویں گے، لیکن دوبارہ جب شہد پلایا تو دست اور زیادہ ہو گئے، اور دستوں نے جب رکنے کا نام نہیں لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیسری مرتبہ دوڑے دوڑے پہنچے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، دست اور زیادہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، جاؤ شہد پلاؤ۔ اب شہد پلایا، دست بند ہو گئے۔ کیا سمجھے؟ ہاں، بات تو صاف سی ہے، لیکن جو میں سمجھانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے وہاں تک ذہن گیا ہو یا نہ گیا ہو۔ میرے دوستو، یہ حدیث پاک یہ بتلاتی ہے کہ یا تو ہم عمل کرنے میں غلطی کرتے ہیں یا رزلٹ آنے میں جلدی کرتے ہیں، اس واسطے ہمارے دلوں میں یہ شک و شبہ پیدا ہے۔ اگر ہم عمل صحیح کریں اور رزلٹ کا انتظار کریں تو اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں غلط ہو سکتا۔ جی، اور یہ چاہے وہ ہمارا نفس ہو، چاہے وہ شیطان ہو، یا اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہو، جو ہمیں بتاتے ہیں وہ بالکل شیطان والا کام کرتے ہیں، بالکل شیطان والا کام کرتے ہیں۔ ہمارے ابا جان تو ان کے دھوکے میں، شیطان کے دھوکے میں آ گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ہم کو بتایا کہ تم اس کے دھوکے میں مت آنا، تم اس کے دھوکے میں مت آنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو سیدھے زمین پر بھی بھیج سکتے تھے، سیدھے زمین پر بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن جنت میں بھیجا۔ جنت میں پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، پھر زمین پر آئے، جس طرح بھی قصہ ہے، لمبا قصہ آپ کو معلوم ہے۔ حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ تو میرے دوستو، آدم علیہ السلام بڑے آرام سے جنت میں رہ رہے تھے اور کوئی کھٹکا ان کے دل میں نہیں تھا، کوئی پریشانی ان کو نہیں تھی۔
اور کبھی کھٹکا جو ہوتا تھا تو وہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ میاں کبھی ہمیں اس جنت سے نکال نہ دیں، بس دل میں یہ کھٹکا آتا تھا، کبھی اللہ میاں ہمیں اس جنت سے نہ نکال دیں، یہ کھٹکا آتا تھا دل میں، یہ وسوسہ آتا تھا دل میں، یہ خیال آتا تھا دل میں۔ شیطان آدم علیہ السلام کے حوا کے اس کھٹکے پر، دل کی اس بات پر کسی طریقے سے مطلع ہوا، اور اس نے آدم اور حوا سے بات کرنی شروع کی، اور کیا کہا؟ قال هل ادلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، یہ کہا آدم پتا بھی تجھے کچھ؟ دیکھو بھائی ہمارے گاؤں کی بولی ہے، دیکھو، ہاں میں حدیث نہیں سنا رہا، میں اپنے الفاظ میں قصہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ آدم تجھے پتا بھی کچھ؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تجھے جنت سے نکالنے کی تیاری ہو لی، اب تو جنت سے نکلنے والا بس۔ پہلے دن میں ایک بات تھی، اب وہ سن لی، دشمن سے ہی سن لی۔ انسان کی کچھ طبیعت ایسی ہے، انسان کی فطرت کچھ ایسی ہے، وہ جو پہلے کبھی کبھی دل میں آتی تھی اب بار بار دل میں آنے لگی۔ اور 2 دن کا 4 دن کا، بالکل اپنے گاؤں کی بولی میں کہہ رہا ہوں، پچھا دے کے پھر بات کرتا اور پھر یہی بات کہتا، اور ایک دن صاف صاف کہی دیا، اگر تو کہے تو میں تجھے ایک ایسے درخت کا پتہ بتا دوں کہ اگر تو اس کو کھا لے گا تو ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ قال هل ادلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، اس آیت شریفہ کا یہی ترجمہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ترجمہ نہ صحیح تو مطلب تو بالکل یہی ہے۔ جی دیکھو دوستو، بالکل الٹی بات بتائی نہیں، سنو، بالکل الٹی بات بتائی، اس واسطے کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جنت میں جہاں چاہے گھوم، جہاں چاہے پھر، جو چاہے کھا، کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے، بس تجھے اس درخت کے آس پاس بھی نہیں پھٹکنا ہے، کھانے کی بات تو دوسرے کی دور کی، اس کے پاس بھی نہیں جانا۔ اور شیطان نے اسی درخت کو کہا کہ اس سے اللہ میں نے تجھے روکا ہی اس لیے ہے کہ اگر تو نے کھا لیا تو تو جنت میں ہمیشہ رہے گا، پھر اللہ میں بھی تجھے کاڑ نہیں سکے گا جنت میں سے۔ جی یہ بات اس کو پڑھانی شروع کی، آدم کو اور حوا کو۔ آدم اور حوا کہاں ماننے والے تھے؟ ہاں، لیکن وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا۔ آج کی زبان میں ترجمہ کروں، میرا اس میں کچھ فائدہ نہیں، تمہارے ہت میں بات کر رہا ہوں، میں تمہارے ہت میں بات کر رہا ہوں، تمہاری نفع کی بات کہہ رہا ہوں میں، ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات قسمیں کھا کھا کر کہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدم نے اور حوا نے اس درخت میں سے پھل کھا لیا، تو اس کے پتے کھا لیے، تو جو بھی کچھ کھایا کھا لیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ اسی وقت آدم علیہ السلام سے، حوا سے جنت کی تمام نعمتیں چھین لی گئی، اسی وقت جنت کا لباس اتار دیا گیا، بالکل دونوں ننگے ہو گئے، اور جنت سے نکالنے کا فیصلہ کر دیا۔ آج آپ اسلام کے خلاف جو سنتے ہیں وہ یہی شیطانی بات ہے، اسلام کے خلاف جو بھی آپ سنتے ہیں وہ یہی شیطانی بات ہے، اسلام کے خلاف جو بات ہمارے دل میں آتی ہے وہ یہی شیطانی بات ہے۔ بس میں آپ کو آج کا پورا سبق چند لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے یہاں صرف اور صرف
انسان کے اعمال کی قدر ہے اور کسی چیز کی قدر نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى اعمالکم ونیاتکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کون کتنا خوبصورت ہے، کون کتنا بڑھیا لباس پہنے ہوئے ہے، اس کو نہیں دیکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نہ تمہاری دولت کو دیکھتا، کتنی دولت تمہارے پاس ہے، کتنے ارب ڈالر ہیں، دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے، یہ دوسرے نمبر کا ہے، یہ تیسرے نمبر کا ہے، کون سا مالدار ہے، اس کی اللہ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وہ تو دیکھتا تمہاری نیتوں کو، وہ دیکھتا تمہارے اعمال کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اعمال کے مطابق ہوتے ہیں، نیتوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے جو نتیجے بتا دیے ہیں بالکل وہ سچ ہے، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ زناکاری سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے۔ ہاں، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور فلاں فرینڈ، تنگ دستی آتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کسی کی سمجھ میں آوے یا نہ آوے، ہے ایسے ہی، ہے ایسے ہی، کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس میں۔ جو ایسا کر رہے ہیں وہ بھگت رہے ہیں، بتاویں یا نہ بتاویں، احساس ہو یا نہ ہو ان کو، لیکن وہ بھگت رہے ہیں۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخمر جماع الاسم، شراب اور نشہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایسا ہی ہے، کسی کو یہ محسوس ہو یا نہ ہو، نظر آیا ہو یا نہ آیا ہو، ایسا ہی ہے، اور نتیجہ اس کا یہی دیکھے گا ایک دن۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانا اور موسیقی، جس کو آج آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ساز اور کیا کیا کہتے ہیں، جی، اس کا اثر یہ ہے کہ دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ نفاق، انسان کو منافقوں والی عادت پسند آنے لگتی ہیں، انسان کو کفر کے اعمال اور کفر کی عادتیں پسند ہو جاتی ہیں۔ گانا سننے والوں کو، موسیقی سننے والوں کو اس کا اثر یہ ہے۔ اچھی بھلی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس پر یقین لانا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ کون سی ایسی بات ہے جس کی ہمیں دنیا میں ضرورت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بتائی نہ ہو، اور اس کے اچھا نتیجہ اور اچھا پھل اس کا ہمیں نہ بتایا ہو؟ اور کون سی نقصان کی وہ چیز ہے جس کا ہمیں برا نتیجہ دنیا میں بھگتنا پڑے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بات بتائی نہ ہو، اس سے ہمیں آگاہ نہ کیا؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بشیر، خوشخبری سنانے والا کہ ان اچھے اعمال کا، اچھی عادتوں کا، اچھے اخلاق کا، اچھے معاملات کا کیا اثر ہوگا، کیا پھل تمہیں ملے گا، اور برے اعمال کا، بری عادتوں کا، برے معاملات کا کیا اثر ہوگا، اور تمہیں کیا اس کی سزا بھگتنی پڑے گی دنیا میں اور آخرت میں۔ یقین کرو۔ دیکھو، کچھ مثالیں بتا رہا ہوں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس آدمی کے اندر انکساری ہوتی ہے، انکساری کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا سبھی، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، تکبر اور بڑاپن نہیں ہوتا اس کے اندر، گھمنڈ نہیں ہوتا اس کے اندر، انکساری ہوتی ہے۔
اللہ اس کو سب کی نگاہوں میں بلند کر دیتا ہے۔ یہ تواضع کا اثر ہے دنیا میں ملنے والا جی۔ اور تکبر بالکل اس کا الٹا ہے۔ متکبر آدمی سب کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے، کسی کے دل میں اس کی جگہ نہیں، کسی کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں یہ۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی مجلس کا حاصل سارا یہی تھا، میں یہی بتانا چاہتا تھا، اللہ کو مانو، اللہ کی بھی مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانو، قرآن کو مانو، قرآن کی بھی مانو، اور اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مت مارو۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ اللہ کی مان کر ملے گا، شیطان کی مان کر نہیں ملنے کا جی۔ ہاں دیکھو، آج ہر مسلمان کو یہ شکوہ ہے کہ مسلمان کی قدر نہیں، مسلمان کی کوئی ویلیو نہیں، مسلمان کی کوئی عزت نہیں۔ میرے دوستو، سب داڑھی رکھو، سب ٹوپی پہنو، سب دین کے احکام پر عمل کرو، خدا کی قسم دل پھٹ جاویں گے رعب سے تمہارے۔ آج بھی ہے، اب بھی ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کا لحاظ کر کے ہمیں احکام دیے ہیں، ہمیں حکم دیے ہیں۔ دیکھو، اب تو ہر محلے کی مسجد جامع مسجد ہو گئی، ہونی نہیں چاہیے، بلکہ حکم، اصلی حکم تو یہ ہے کہ پورے شہر میں ایک جگہ جمعے کی نماز ہو، اور پورا شہر ایک جمعے کے دن ایک جگہ اکٹھا ہو جی۔ کتنوں کو دورے پڑ جائیں گے، کتنوں کے دل پھیل جائیں گے جی۔ سال بھر میں سب مسلمان پورے علاقے کے، پورے شہر کے، سب بستی سے باہر نکل کر ایک میدان میں، جس کو عیدگاہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، وہاں نماز پڑھو، اور ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے آؤ۔ کتنوں کے دل ہل جائیں گے۔ یہی مقصد ہے، یہی مصلحت ہے اس میں جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی دنیا میں، ہر چیز کی رعایت کی ہے اپنی تعلیم میں۔ ہم نے حال کچھ اور کر دیا جی جی جی، ہم نے حال کچھ اور کر دیا۔ ختم کر رہا ہوں۔ ایک بڑھیا تھی، بڑھیا، باز یا شاہین جو بھی کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اتنے بڑے بڑے پر ہوتے ہیں اس کے، اتنی بڑی چونچ ہوتی ہے یوں ٹیڈھی، اتنے بڑے بڑے پنجے ہوتے ہیں اس کے۔ تو اس بڑھیا کے کوٹھے پہ باز آ کے بیٹھ گیا ایک دن۔ اس نے دیکھا کہ ہائے، یہ بیچارہ پرندہ کیسا ہے، اس کی چونچ کتنی بڑی ہو رہی، آج تک کسی نے کاٹی بھی نہیں، کسی کو اس پر ترس نہیں آیا، کسی نے اس پر رحم نہیں کھایا، یہ کیسے دانہ چگتا ہوگا۔ تو لے کے کنچی اس کی چونچ کاٹ دی جی۔ پھر اس نے دیکھے اس کے پنجے، اتنے بڑے بڑے پنجے، اتنے بڑے بڑے ناخن ہو رہے اس کے،
یہ کیسے چلتا ہوگا؟ تو اس کے کینچی لے کے اس کے پنجے کاٹ دیے. اس کے بعد اس نے اس کے پر دیکھے، ہائے یہ چھاج سے پر اس کے یہ کیسا اڑتا ہوگا، اتنے بڑے بڑے پروں سے لے کے کنچی اس کے پر کاٹ دیے. یہ اب دیکھا آپ نے، اس کے بعد وہ باز کس کام کا رہا کسی کام کا نہیں رہا. یہی حال ہمارا ہے. ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم تو دیا ہے، دین کا یہ حکم ہے، لیکن ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ اپنی سمجھ سے فیصلہ کرتے ہیں. ہاں اللہ کا حکم اور میری عقل میں آ جاوے گا وہ، میرا علم اتنا بڑا، میری عقل اتنی بڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، جن کو پہلے اور پچھلوں کا علم دیا گیا، جن کو جنت جہنم کی سیر کرائی گئی، عالم آخرت کی سیر کرائی گئی، عالم بالا کی سیر کرائی گئی، سب کچھ دیا گیا، تو ان کا مسئلہ بتایا ہوا، ان کی بات بتائی ہوئی میری عقل میں آ جائے کہ اس کے نفع نقصان سارے مجھے معلوم ہو جائیں گے، میں فیصلہ کر سکوں گا کہ صحیح ہے یا غلط ہے. نہیں، میری آپ کی عقل یہ فیصلہ نہیں کرے گی. اسی واسطے سب سے پہلے ایمان ضروری ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، میں نے اللہ کے تمام احکام قبول کیے، میری سمجھ میں آوے جب اور سمجھ میں نہ آوے جب. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی بھی مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اللہ کے رسول کی مانو، قرآن کو مانو، قرآن کی مانو، اور عمل کرنا سیکھو. دین سیکھو اور دین پر عمل کرنا سیکھو. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ہر شہر میں ایسے ماہر علماء موجود ہیں جن سے آپ دین سیکھ سکتے ہو، دین پر عمل کرنا بھی سیکھ سکتے ہو. بس اپنی چلانا چھوڑ دو، پہلے اللہ کی باتوں پر ایمان لے آؤ. ایمان لانے کا مطلب بالکل صحیح ہے، بالکل سچ ہے، اسی میں فائدہ ہے، اس کے خلاف کرنے میں نقصان ہے. پہلے یہ تسلیم کر لو. جب ہمارا یہ مزاج بن جاوے گا تو تمام گناہوں سے بچ جاویں گے، تمام برائیوں سے بچ جاویں گے انشاءاللہ العزیز. اس کی باقی بات صبح فجر میں ہوگی. آپ سب حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، وہ شرکت کیجیے گا. صبح کو میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارے لیے دین سیکھنا اور دین پر عمل کرنا کیسے آسان ہو جائے گا، اور ہم کیسے دین سیکھیں اور کیسے دین پر عمل کرنا سیکھیں، وہ انشاءاللہ وہ بتاؤں گا. اس لیے میرے بھائیوں دوستو، دین کی ہر بات پر عمل کرو، ہر بات پر عمل کرو، سیکھو اور عمل کرو، سیکھو اور عمل کرو. انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز دنیا میں وہ سب کچھ ملے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور آخرت میں تو، جنت میں تو ہر تمنا پوری ہوگی، ہر تمنا پوری ہوگی، جو چاہو گے وہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں ہیں. اے اللہ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو بھی تیرے اس خزانے میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے. اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، اور تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے، اور تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے.
اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت اور حلاوت ہمیں عطا فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دل کے اندر پیدا فرما، اپنے وعدوں پر اور اپنے حکموں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی صفات کی معرفت عطا فرما، اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف جو تمام گناہوں سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو تمام گناہوں سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرم بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں، جیسی بھی کرتے ہیں، محض اپنے فضل سے قبول فرما، زیادہ سے زیادہ کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اپنی ہر عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اپنی اطاعت کو ہمارے لیے آسان فرما، اپنی اطاعت اور عبادت میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اور محض اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دے، اے اللہ اس وقت بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، تمام اہل خانہ کو صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں مہیا فرما۔ اے اللہ جن کو مکان کی ضرورت ہے ان کو کشادہ مکان عطا فرما، اور جن کو دکان کی ضرورت ہے ان کو موقع کی دکان عطا فرما، جن کو نوکری کی تلاش ہے ان کو ان کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اور جن کو کاروبار عطا فرمایا ہے اے اللہ اس میں ترقی عطا فرما،
اس کی حفاظت فرما، آسمانی حوادث سے، زمینی حوادث سے، بری نگاہوں سے اے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اے اللہ غیب سے سامان مہیا فرما اور ہر رکاوٹ کو دور فرما، ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو لڑکوں کی تمنا ہے لڑکے عطا فرما، جن کو لڑکیوں کی تمنا ہے لڑکیاں عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد دی ہے ان سب کی اولاد کو نیک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا۔ اے اللہ ان کو بہترین صلاحیتیں عطا فرما، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون، سکینہ نازل فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، ہمارے آپسی جھگڑے، ہمارے آپسی اختلاف ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما، نرم مزاجی عطا فرما، نرم کلامی عطا فرما۔ اے اللہ بڑوں کا اکرام ہمیں عطا فرما، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مال جات ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ مال جات ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اے اللہ ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ حق کو پہچاننے، ماننے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اور باطل کو، جھوٹ کو پہچاننے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق، دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اور اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے شوہروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اعزاء، اقربا، دوست، احباب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کا ہم پر کوئی حق ہے ان کی بھی مغفرت فرما، اور جس نے ہم پر کبھی کوئی احسان کیا ہے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، امت کے اندر بیداری پیدا فرما، اے اللہ امت کے اندر بیداری پیدا فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہماری نوجوان نسل پر اپنا فضل فرما، جن برائیوں کی طرف وہ دوڑے چلے جا رہے ہیں ان برائیوں سے ان کو روک دے، ان برائیوں سے ان کو روک دے، ان برائیوں کی حقیقت ان کے دل میں اتار دے، ان برائیوں کی برائی ان کے دل میں اتار دے۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما، اے اللہ ان کی خصوصی مدد فرما، مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی حفاظت فرما، دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، کوئی بات تجھ پر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے اللہ خصوصاً حاضرین مجلس جو بھی بات سن رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ خصوصاً حاضرین مجلس ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی اے اللہ جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما،
ان سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، سب ضرورتیں پوری فرما، تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو دور فرما، ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ، اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، ہم سب کو پالنے والے، ہم سب کی پرورش کرنے والے، ماں سے زیادہ محبت رکھنے والے، باپ سے زیادہ ہمدردی رکھنے والے، اے اللہ ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، ہم تجھی سے فریاد کرتے ہیں، اپنی ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں، اور تیرے سوا کسی میں کوئی مجال اور کوئی طاقت ہے بھی نہیں، اور تیرے سوا کسی میں کوئی مجال اور کوئی طاقت ہے بھی نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہماری یہ تمام دعائیں قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ پڑھیں گے